السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا یہ سوال ہے، اب رمضان مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس روزے رہنے سے پورے صغیرہ گناہ مٹ جاتی ہیں کر کے بولے، کیا اب ہمارے اس میں کیا چلتا ہے؟ صغیرہ گناہ کون سے، کبیرہ گناہ کون سے؟ کون بھی انسان ایسا سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ کر ڈالتا ہے، نہیں وہ گناہ کے قابل نہیں کر کے بولالتی، کبیرہ گناہ کر ڈالتی، گناہ نہیں کر کے بولالتی۔ ذرا وضاحت کر دیجئے، کبیرہ اور صغیرہ گناہ کون سے؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان کے روزوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے پورے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان الی رمضان والجمعہ الی الجمعہ والصلوات الخمسہ فیما بینہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفارۃ لما بینہا مجتنبت الکبائر، کہ رمضان کے روزے رکھنے سے پورے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی جو ہے جمعہ پڑھتا ہے تو جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، 2 نمازوں کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا فضل ہے کہ بشری تقاضے کے تحت انسان سے گناہ جو سرزد ہو جاتے ہیں تو ان کو بخشوانے کا، معاف کرانے کا بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلسل موقع دیا ہوا ہے۔ بہن کا سوال یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں فرق کیسے کریں، کہ کون سا گناہ صغیرہ ہے، کون سا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی گناہ کے سلسلے میں شریعت کے نصوص کے اندر کوئی وعید، کوئی سزا آئی ہے کہ فلاں گناہ کیا تو ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے، فلاں گناہ کیا تو اس کو ایسی سزا ملے گی، اگر اس کے بارے میں کوئی وعید آئی ہے آخرت کے لیے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے کسی گناہ پر اگر دنیاوی کوئی سزا آئی ہوئی ہے کہ اگر یہ گناہ کیا تو یہ سزا دی جائے گی، کوئی چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، کوئی زنا کیا اس کو رجم کر دیا جائے گا، کوئی تہمت لگایا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، یہ دنیاوی سزائیں ہیں۔ تو جن گناہوں میں کسی دنیاوی سزا کا ذکر آیا ہے یا آخرت کے سلسلے میں کوئی وعید آئی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے جو گناہ ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ تو یہ ضابطہ ہے دونوں کے درمیان فرق کرنے کا۔